میرے آقا دو جہاں امام الانبیاء رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ، فرمایا بندہ اور کفر شرک کے درمیان نماز ہے۔ یعنی اگر بندہ جان بوجھ کر نماز ترک کرتا ہے تو وہ کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے۔ شرک سے بڑھ کر میرے رب کے یہاں کوئی اور گناہ نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر مسلمان نماز نہیں پڑھتا تو کافر، مشرک اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ اور اگر کوئی ہے فرق تو صرف اور صرف نماز کا ہے، اور نماز سے ہم مسلمان دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نماز کی فکر کرو، نماز کی پرواہ کرو، کیونکہ ایک نماز ہی ہے جو انسان کو میرے رب کے قریب کرتی ہے۔ اور اگر نماز چھوڑو گے تو اللہ سے دور ہو جاؤ گے۔ اور بے نمازی کی مثال منافق کی سی ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کوئی پریشانی آتی ہے تو نماز شروع ہو جاتی ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو نماز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے لعنت ہو، بربادی ہو، ہلاکت ہو اس شخص کی جو کبھی نماز پڑھتا ہے اور کبھی نماز چھوڑتا ہے۔ یعنی نماز بھی لالچ کے تحت انسان پڑھ رہا ہے، تو ایسے بندے پر میرے رب نے لعنت کی ہے۔ اور ذرا سوچئے، کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نماز چھوڑتا ہے، اس پر میرے رب نے لعنت کی ہے۔ اور جو شخص نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ ارے حضور، بیمار کو نماز معاف نہیں ہے، محتاج کو نماز معاف نہیں ہے، اگر انسان بیڈ سے اٹھ نہیں سکتا اس کو بھی نماز معاف نہیں ہے، اگر انسان ہل جل نہیں سکتا اپنی آنکھوں سے نماز پڑھے، اسے بھی نماز معاف نہیں ہے، سفر میں نماز معاف نہیں ہے، حت الوسا میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اور آج ہمارے مسلمان نماز ترک کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ترک الصلاۃ شرک، مطلب نماز کا ترک کرنا شرک ہے، اور شرک وہ گناہ کبیرہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کو سمجھو مسلمانوں۔ آج ہم لوگ نماز سے زیادہ اہمیت کھیل کو، تجارت کو، تقریب کو، دوستوں کو دیتے ہیں، اور نقصان اپنی نماز کا کرتے ہیں۔ نماز کی اہمیت صحابہ سے جانیے، نماز کی اہمیت اللہ کے ولیوں سے جانیے، نماز کی اہمیت آل بیت سے جانیے جنہوں نے جنگ میں، بارش میں، طوفان میں اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی نمازیں ادا کی۔ ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا پوری رات نماز ادا کرتے تھے، میرے آقا کے پیر عبادت کی وجہ سے سوج جاتے تھے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں آپ اتنی عبادت کرتے ہیں جبکہ آپ گناہوں سے پاک ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میرے حضور غور کریں، نماز شکر گزاری ہے۔ ہمارے نبی کے نماز پڑھتے پڑھتے پیر سوج جاتے تھے، اور ہم ایک سجدہ کرنا بھی گوارا نہیں سمجھتے۔ یا میرے رب نے بے نمازی کو توفیق ہی نہیں دی اپنے سامنے سجدہ کرنے کی۔ ایک بار میں مسجد میں تھا، ایک صاحب آئے، وضو کیا، صف میں کھڑے ہوئے اور اچانک سے صف سے نکل کر مسجد سے باہر چلے گئے۔ میں نے پوچھا جناب کہاں جا رہے ہو؟ نماز شروع ہونے والی ہے۔ کہا مجھے ضروری کام ہے۔ میں نے کہا میرے بھائی نماز سے زیادہ کچھ ضروری نہیں ہوتا، آپ نماز ادا کرو، انشاءاللہ اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ لیکن پھر بھی وہ صاحب باہر چلے گئے۔ ذرا غور کیجئے، وہ صاحب مسجد میں آئے، وضو بنایا، صف میں کھڑے ہوئے، پھر بھی اللہ نے توفیق نہیں دی
اپنے سامنے سجدہ کروانے کی۔ یہ تھی اس بندے کی بدقسمتی۔ ہائے ہائے، ایسی بدقسمتی پہ افسوس ہے مجھے۔ نماز کی اہمیت کو سمجھو، نماز کو پکڑو، نماز کے ذریعے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرو۔ نماز کامیابی ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام امت مسلمان کو پکا سچا نمازی بنایا، آمین یا رب العالمین۔